ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولاہلک علیک حقا وآت کل ذی حق حقہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کو نمایاں فرمایا۔ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آگے ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بدن پر بھی ایک صحابی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا لا سمع ولا طاعہ، حضرت نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے جب تک کہ آپ میری بات کا جواب نہیں دے دیتے۔ اب اپنا گواہ پیش کرنے سے وہ قاصر ہو گئے تو حضرت قاضی شریح نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحميد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 36۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع لیس لعربی علی العجمی فضل ولا لأبیض علی اسود فضل الا بالتقوی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، آج دنیا میں انسانی حقوق کے حوالے سے سب سے زیادہ گفتگو ہو رہی ہے۔ دنیا کے تمام اقوام کے ذرائع ابلاغ، ان میں موجود اصحاب علم و دانش اس موضوع پر سب سے زیادہ گفتگو کر رہے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کے کیا کیا حقوق ہونے چاہیے اور انسانوں کو آج کی تاریخ تک کون کون سے حقوق حاصل ہیں اور کون کون سے حقوق سے وہ محروم ہیں۔ لہذا آج کی گفتگو میں تاریخی حقائق کی بنیاد پر یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ انسانی حقوق کا تصور سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا تھا، جس کی عملی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ملتی ہے۔ انسانی حقوق کا احترام اور تحفظ کا جو عملی نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے پیش کیا، دنیا کا کوئی نظام اس کی مثال ایک بھی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اسلام میں انسانی حقوق کیا ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کسی ساتھی کے پاس کسی صحابی کے گھر میں مہمان ہوئے تو انہوں نے میزبان سے یہ الفاظ کہے، یہ بات کہی، فرمایا ان لربک علیک حقا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، کہ تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کا حق ہے، اسی طریقے سے تمہارے اوپر تمہارے اپنے نفس کا حق ہے، اسی طریقے سے فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، اور آگے فرمایا کہ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، ان کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صدق سلمان۔ اسلام جو ہے وہ انسان کے حقوق کو کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کو نمایاں فرمایا۔ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آگے ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بدن پر بھی
جو ہے کوئی کپڑا نہیں ہے جسم کے اوپر، صرف ایک لنگی کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چھڑی اس کی پشت پر مار دی۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو آپ سے بدلہ لوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ جی میں صاحب شرع آدمی ہوں، میں جو ہے آپ لوگوں کا سردار ہوں، آپ کا نبی ہوں، آپ کا آقا ہوں، کوئی بات نہیں فرمائی، بلکہ فوراً اپنی پشت کو اس کے سامنے پیش کر دیا، لو جی اپنا بدلہ لے لو۔ اس صحابی نے اس سے بڑھ کر کہا کہ حضرت جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تو میرے بدن کے اوپر کپڑا نہیں تھا، آپ کے بدن پر تو قمیص ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص بھی اوپر اٹھا دی۔ تو وہ صحابی فوراً اس جو ہے جی لمحے کو غنیمت سمجھتے ہوئے فوراً اپنے بدن کو آپ کے بدن سے چمٹا لیا اور عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ لینا نہیں چاہتا تھا، میں صرف اس چیز کا مشتاق تھا کہ آپ کے بدن سے اپنا بدن ملا لوں۔ یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل۔ آپ نے صحابہ کو بھی یہ بات سکھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر خطبہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں، خطبہ کے دوران فرماتے ہیں وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، میری بات کو سنو اور میری اطاعت کرو۔ ایک صحابی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا لا سمع ولا طاعہ، حضرت نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے جب تک کہ آپ میری بات کا جواب نہیں دے دیتے۔ حضرت عمر نے استفسار کیا، بھئی بتاؤ کیا بات ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ لا سمع ولا طاعہ؟ تو اس نے یہ اشکال کیا کہ مال غنیمت میں چند چادریں آئی تھیں، آپ نے مسلمانوں میں تقسیم کی اور میرے حصے میں بھی چادر آئی تھی، لیکن اس سے تو میرا جوڑا نہیں بنتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا قد جو ہے وہ نسبتاً دوسرے صحابہ سے بڑا تھا، تو آپ کو یہ کپڑا ایک چادر جو ہے کیسے آپ نے اس کی قمیص بنا لی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں امیر ہوں، میں خلیفہ ہوں اور تو میرے سامنے یہ کیسے بات کر سکتا ہے کہ میں خائن ہوں، کچھ بھی نہیں کہا۔ فرمایا کہ اس کا جواب تمہیں میرا بیٹا عبداللہ دے گا، اور فرمایا عبداللہ کھڑا ہو اور اس شخص کا جواب دے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے حصے میں بھی چادر آئی تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد صاحب کو دے دی تاکہ ان کی قمیص بن سکے، یہ اس طریقے سے بنائی ہے۔ تو اس کے بعد اس صحابی نے کہا کہ نسمع و نطیع، ہم اب آپ کی بات سنیں گے بھی اور آپ کی اطاعت کریں گے۔ یہ تھا حضرت عمر کا عدل۔ اسی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب ہی شان عطا فرمائی تھی۔ ان کے دور حکومت کے اندر غسانی آخری بادشاہ تھا، اس کا نام تھا جبیلہ ابن ایہم۔ اس نے اپنا ارادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے، اگر تو آنا چاہتا ہے تو آ جا۔ تو یہ 100 گھوڑوں کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، زرق برق کے ساتھ مدینہ آیا۔ جب مدینہ سے باہر ٹھہرا، پڑاؤ ڈالا، تو اس نے اپنے سارے بندوں کو تیار کیا، گھوڑوں کے اوپر ریشمی کپڑے ڈالے، اپنے غلاموں کو جو اس کے خادم تھے، اس کے ساتھ لوگ تھے، ان کو بہترین لباس، عمدہ لباس پہنایا، خود بھی عمدہ لباس پہنا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کی اس شان و شوکت کو دیکھنے کے لیے مدینے کے اندر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو باقی ہو، سارے مدینہ سے نکل کر اس کا استقبال کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب دربار میں پیش ہوئے تو اس وقت حضرت عمر نے ان کو خوش آمدید کہا، بڑے مسلمان بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو طواف کرنے کے دوران ان کی چادر کے اوپر ایک غلام تھا، اس کا پاؤں اس کے اوپر آ گیا، اس کا پاؤں اس کی چادر پر آ گیا اور چادر اتر گئی۔ اور جبیلہ نے مڑ کر اس کو بڑے غصے سے دیکھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کو رسید کر دیا۔ اس بندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے
پاس جا کر اس کی شکایت کی کہ فلاں شخص نے مجھے جو ہے تھپڑ مارا ہے اور آپ مجھے بدلہ دلوائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبیلہ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ بندہ تمہاری یہ شکایت کر رہا ہے، آپ نے اس کو تھپڑ کیوں مارا؟ انہوں نے ساری بات بتا دی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ یا تو اس کو راضی کر لو یا یہ میں اس کو بدلہ دلواؤں گا، جیسے تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے یہ بھی تمہیں تھپڑ مارے گا۔ اس نے کہا کہ میں پھر نصرانی ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اگر تو نصرانی ہوا تو میں تیری گردن اڑا لوں گا۔ اس نے کہا پھر مجھے 1 دن کی مہلت دو۔ اس دوران اس آدمی کے قبیلے والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ جبیلہ ابن اہم جو اپنے لوگوں کا سردار تھا، بادشاہ تھا، ملک تھا، تو وہ بھی اس کے لوگ بھی سارے اکٹھے ہو گئے اور قریب تھا کہ فتنہ پھیلتا۔ تو 1 دن کی مہلت مانگی۔ 1 دن کی مہلت کے بعد جو ہے وہ وہاں سے بھاگا اور نصرانی ہو گیا۔ اس قصے کے اندر ہم دیکھیں کہ ایک غلام آدمی ہے، عام آدمی ہے، اس کے پاؤں چادر پر پڑتا ہے۔ جبیلہ جو سردار تھا اس نے تھپڑ مارا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا عدل کے ساتھ فیصلہ فرمایا کہ یا تو اس کو راضی کر لو یا یہ تمہیں ایسے ہی جیسے تم نے تھپڑ مارا ہے یہ تھپڑ مارے گا۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل، یہ تھا انصاف، یہی انصاف ہی تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں تو وہاں پر زلزلہ آیا تو آپ نے اپنا کوڑا زمین پر دے مارا کہ تو کیوں کانپ رہا ہے، کیا تیرے اوپر عمر عدل نہیں کرتا؟ تو وہ زمین، اور آج تک وہاں پر زلزلہ نہیں آیا، وہ زمین بھی رک گئی اور آج تک وہاں پر زلزلہ نہیں آیا۔ یہ تھا ان کا انصاف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر ان کی ایک زرہ تھی، وہ گم ہو گئی۔ وہ زرہ چلتے 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 ایک یہودی کے پاس پہنچ گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس یہودی کے پاس اپنی زرہ کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو میری زرہ ہے اور دعویٰ دائر کر دیا۔ اب ایک طرف پورے مسلمانوں کا خلیفہ وقت کھڑا ہے اور دوسری طرف اسی کی رعایا کے اندر ایک یہودی ہے اور خلیفہ اس کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے۔ اس وقت کے جو جج تھے، جو قاضی تھے، وہ قاضی شرح تھے۔ انہوں نے اس کا فیصلہ یوں کیا کہ اب وہ نہ ان کے لیے کوئی کرسی لگی، نہ ان کے لیے کوئی پروٹوکول ہے، جیسے وہ مدعا علیہ کھڑا ہے مدعی بھی وہیں پہ کھڑا ہے، دونوں برابر کھڑے ہیں۔ اب حضرت قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ پوچھا حضرت علی سے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ اس یہودی کے پاس جو زرہ ہے وہ زرہ میری ہے، وہ زرہ میری ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ تو اس پر حضرت قاضی شرح نے کہا کہ تم کوئی گواہ پیش کرو، جیسا کہ اصول ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کی گواہی میرا بیٹا دے گا، حسن دے گا اس کی گواہی۔ فرمایا باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا پھر کون؟ انہوں نے کہا جی میرا غلام دے گا۔ کہا کہ آقا کے حق میں غلام گواہی نہیں دے سکتا، آقا کے حق میں غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ جب اپنا گواہ پیش کرنے سے وہ قاصر ہو گئے تو حضرت قاضی شرح نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ یہ تھا انصاف کہ اسلام جو ہے وہ ہر طرح کا انصاف جو ہے وہ پورے انسانیت کو مہیا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے بعض جو ہے وہ کسی کی ہے وہ غیبت نہ کرے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس شخص میں موجود ہو تو پھر؟ فرمایا اگر اس میں موجود ہو تو تب غیبت ہے، اگر اس میں وہ برائی موجود نہیں ہے تو وہ تو بہتان بن جائے گا۔ اتنا لحاظ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو 3 مرتبہ دستک دو، آواز دو، اگر جواب آ جائے تو ٹھیک، اگر جواب نہ آئے تو واپس لوٹ جاؤ۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ایک دفعہ آواز دی، دوسری دفعہ آواز دی، تیسری دفعہ آواز دی، کوئی جواب نہ آیا، واپس جانے لگے تو وہ صحابی جن کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے وہ تو بھاگ کر باہر نکلے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے تینوں مرتبہ آپ کو جواب دیا تھا، لیکن وہ میں نے کم آواز کے اندر دیا تھا کہ آپ کو سنائی نہ دے، اور میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کے سلام کی برکات میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکوں۔ آپ کی مہربانی، آپ میرے ساتھ تشریف لے جائے۔ اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا اور حقوق انسانی کا خیال فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہی حقوق ہے جن کے بارے میں پوری دنیا کے اندر واو وویلا چل رہا ہے، لیکن 1450 سال پہلے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کو کھول کر بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ساری دنیا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری اصول پر چل کر کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔